السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ لوگوں کو پہلے ہی شیخ عبد الرحمن سلفی رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر دی جا چکی ہے کہ شیخ محترم پونے کے اندر ایک پروگرام میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہیں سے واپسی کے وقت ممبئی پونے ہائی وے ایکسپریس پر کھپولی کے اندر کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی اور اسی کار ایکسیڈنٹ کے اندر شیخ محترم کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کی گناہوں کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ شیخ محترم کے انتقال ہونے کے بعد ساری کاغذی کارروائیوں کے بعد شیخ محترم کی باڈی کو ایک ایمبولنس کے ذریعے سے ان کی آبائی وطن جمنیہوا سدھارتھ نگر یو پی کی طرف روانہ کر دیا گیا اور آج کی تاریخ یعنی 20 نومبر 2022 کو ان کی نماز جنازہ کا وقت دیا گیا تھا 9 بجے، لیکن ایمبولنس تھوڑی تاخیر میں پہنچی جس کی وجہ سے ان کی نماز جنازہ ظہر کی نماز کے بعد 1 بجے پڑھی گئی۔ نماز جنازہ شیخ ابراہیم رحمانی رحمہ اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد شیخ محترم کے جسم کو جسد خاکی کو مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا اور ان کی جنازے ان کے لیے دعائیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعوت کے کام کو قبول فرمائے اور ان کے دعوت کا کام کو ہی صدقہ جاریہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ معزز سامعین، شیخ محترم کا جو آخری درس تھا جو انہوں نے پونے کے اندر درس دیا تھا اس کا پہلا پارٹ اپلوڈ کیا جا چکا ہے، آپ اسے بھی دیکھیں، اور اس کا دوسرا پارٹ اپلوڈ کیا جا رہا ہے جو انہوں نے پونے کے اندر تقریر کیا تھا، جو پونے کے اندر آخری درس دیا تھا، اس آخری درس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے اور اس درس کو سنیں اور شیخ محترم نے جو بیان دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کو اپنائیں اور شیخ محترم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کے سارے دعوتی کاموں کو، ساری اچھائیوں کو، سارے نیک کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما کر کے ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں پرورش کی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر کی سختیوں سے محفوظ دنیا میں آنکھیں کھولا، ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، بولو سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے کہ اللہ کیا کہا تبارک و جاتا ہے؟ تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ اجمیر والے نے دیا ہے، کٹھوچے والے نے دیا ہے، بدایوں والے نے دیا ہے اور جو ہے گلبرگہ والے نے دیا ہے، نہ جانے کن کن لوگوں نے دیا ہے۔ بتائیے، اب آپ غور کیجئے کہ جو ہے کفار مکہ اور اسی طرح سے فرعون کے واقعے سے اور ابو جہل کے واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن آج کا مسلمان تو اللہ کو بھی رب نہیں مانتا ہے۔ بتائیے اس معاملات میں وہ ہم سے اچھا نظر آ رہا ہے اور ہم سے بہتر عقیدہ اس کا سمجھ میں آ رہا ہے اگر موازنہ کیا جائے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کو اپنا رب تو کہتے ہیں لیکن زبانی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں جو ہے، لیکن پھر بھی جب معاملات آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے دیا ہے، فلاں نے عطا کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی ہے جو اللہ رب العالمین کے حقوق کی حق تلفی کی جا رہی ہے، بتاؤ یہ برداشت کے قابل ہے؟ نہیں ہے ایمان والو۔ اب آئیے، اگر اتنی بات سمجھ میں آئی تو دوسری جو ہے توحید کی قسم، توحید الوہیت۔ الوہیت کا مطلب اللہ تعالی ہی کو جو ہے سجدہ کیا جائے، اللہ ہی کے لیے عبادات کو انجام دیا جائے، اللہ ہی کو نفع و نقصان دینے والا تسلیم کیا جائے، اللہ تعالی ہی کو تمام اختیارات ہیں نفع و نقصان کے یہ تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے اس کے دائرے اختیار کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن آج معاملات ہمارے بھی اس کے برعکس نظر آ رہے ہیں۔ اس حقوق میں بھی اللہ کے حقوق کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کیا جا رہا۔ بتاؤ عبادت کہا کسے جاتا ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟
علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے عبادت کی تعریف بتلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بعینہ ویسے ہی کیا جانا چاہیے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اور وہ کیسے، یعنی وہ کیسے بتلایا گیا کہ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم عبادت ویسے ہی کریں جیسے اللہ کو مطلوب ہے، اور جو محمد رسول اللہ نے عبادت کا طریقہ کار بتلایا ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہم کریں گے تو بتائیے صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ مان لیجئے نماز 5 وقت کی فرض ہے، عبادت ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اگر ہم 6 وقت کی پڑھیں تو 6 وقت کی اگر پڑھیں تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے؟ ارے بھائی صحیح کیوں نہیں؟ آپ بولو گے کہ یہ بھی تو مولوی صاحب عبادت ہی ہے، کہاں غلط ہے؟ آپ بھی کہہ سکتے ہیں نا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلایا اتنا ہی کرنا ہے۔ گرچہ نماز ہے لیکن 5 ہی، ہم 6 نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کیا نام ہے، آدمی کہتا ہے نماز ہی تو ہے، جو ہے 20 رکعت جو ہے ہم یہ پڑھیں گے، جو ہے 30 رکعت نوافل پڑھیں گے، 50 رکعت یہ پڑھیں گے، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی جو چیزیں سنتوں سے ثابت نہ ہو، جو چیزیں حدیثوں سے جو ہے ثابت نہ ہو، اگر ہم وہ کریں تو سب کے سب بیکار ہیں، مطلب نہیں ہے۔ یعنی ہم کو ساری چیزیں بتلا دی گئی ہیں، وہی ہمیں کرنا ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اب آئیے عبادت کا جو الوہیت، اللہ ہی کو الہ مانا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے عبادت میں کسی کو کسی طرح کا ساجی و شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں، اللہ نے بیان فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرے روزے، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرے سارے کے سارے عبادات للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، پروردگار کے لیے۔ اب بتائیے جب ہماری ساری عبادتیں اللہ کے لیے، ایک مسلمان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے، لیکن مسلمان عبادتوں میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے نظر و نیاز غیر کے لیے کرتا ہے، اور اسی طرح سے عبادتیں کسی اور کی انجام دینے لگتا ہے، تو بتائیے اللہ کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایمان والوں ذرا غور کر لینا، آج معاملہ ذرا ہم اور آپ سوچ لیں اور دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ میں آنے لگے گا، اور نفع و نقصان کا اختیارات اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیروں کو دیا جاتا ہے۔ اگر ان اصولوں پر عمل دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو اللہ کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایمان والو آئیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ ہمیں ہر نماز میں پڑھنی ہے، یعنی بلا سورہ فاتحہ کے ہماری کوئی نماز نہیں ہو سکتی ہے، چاہے امام ہو، چاہے منفرد ہو، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، چاہے تنہا پڑھ رہا ہو، ہماری نماز بلا سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے ایمان والوں نہیں ہو سکتی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور فرمان ہے۔ ایمان والوں آئیے ہم اسی نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بتائیے کتنا بڑا اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، توحید خالص کا، اللہ کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایمان والا اللہ رب العالمین کی الوہیت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ وہ کیسے کھلواڑ کر رہا ہے؟ نفع و نقصان کا اختیار دینے والا انسان جو ہے دنیا میں لوگوں کو تسلیم کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو تسلیم کرتا ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے لوگوں کا، یہ عقیدہ ہے، اور یہی عقیدے کی تو توڑ بتلائی گئی ہے کہ یہ غلط ہے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر میں نفع و نقصان کا اختیارات رکھنے والا ہوتا تو ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آتی، اللہ میں ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا۔ بتائیے قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم پڑھو گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا کہ اللہ ہی ہے جو نفع و نقصان کا اختیارات رکھنے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے اختیارات رکھنے والے نہیں تو بتائیے دنیا کا کوئی بھی ادنا انسان جسے اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے وہ نفع و نقصان کا اختیارات رکھنے والا نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ بات غلط ہے ایمان والو۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے اختیارات رکھنے والے ہوتے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر ارے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، بتائیے اگر ایسا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی ہے اس جنگ کا نام کیا ہے جانتے ہیں؟ جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ جمل، کیا؟ جنگ بدر، کیا ہے؟ جنگ بدر۔ مسلمانوں کی تعداد 313 اور بالمقابل غیروں کی ہزاروں کا لشکر تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، حیران تھے کہ اب کیا ہوگا الہ، ماجرا بڑا پرخطر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نفع و نقصان کے اختیارات رکھنے والے ہیں تو ذرا اس واقعے پر غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی پریشان ہیں، قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اور مسلسل یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم انجزنی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ مفہوم یہ ہے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے ہم مسلمانوں سے، اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما، اللہ رب العالمین ہماری مدد فرما۔ اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت آج ماری گئی تو سن لے لا تعبد فی الارض، آج کے بعد اس روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ چنانچہ مدنی تاجدار اتنا پریشان، اتنا حیران ہے، مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، اللہ
اللہ اکبر حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد کریم کے کندھے مبارک سے چادر زمین پر گر گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر کے دعا کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چادر زمین سے اٹھا کر کے آپ کے کندھے پر رکھ کر کے محمد رسول اللہ کے جسم اطہر سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ حیران نہ ہو، اللہ آپ کی فریاد کو رائیگاں نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو رائیگاں نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ تو قرآن میں اللہ نے آیت کا نزول کیا اور اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی دعا کو سن لیا۔ آیت کریمہ یہ ہے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتوں کے ذریعے پروردگار نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور جنگ بدر مسلمان جیت گئے، کافر شکست کھا گئے۔ ایمان والوں، اللہ والوں، اب آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان رکھنے والے تھے تو اللہ کے نبی اتنے پریشان کیوں تھے؟ ایمان والوں، یہ عقیدہ رکھ لو کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو آپ کی بگڑی بنا سکتا ہو، جو آپ کی پریشانیوں سے آپ کو نجات دے سکتا ہو، وہی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا دیکھ لیجیے واقعات کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا، قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا یا کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، یا صفی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار۔ ایک کے بعد ایک اپنے اقربا کو، اپنے اعزاء کو، اپنے رشتہ داروں کو محمد رسول اللہ نے خطاب کیا کہ کعب بن لؤی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اے صفی عبد المطلب اپنے آپ کو جو جہنم کے عذاب سے بچا لو، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے گرفت سے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اب بتائیے ایمان والوں، اگر محمد الرسول اللہ اختیارات رکھنے والے ہیں، نفع و نقصان کے مالک ہیں، تو بتائیے پیارے نبی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کیا تھی؟ ایمان والوں، آئیے اسی سے ایک واقعہ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیاں جو ہیں ان میں سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ جو آپ کی لختے جگر نور نظر ہیں، آپ بڑی محبتیں کیا کرتے تھے فاطمہ سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہا یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ تم دنیا میں میرے مال سے جو مانگنا چاہو تم میرے مال سے لے لو، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں اللہ کے گرفت سے، اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا۔ بتائیے کیا ہے ایمان والو؟ الوہیت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اس کے حقوق کو مکمل ادا کرو، ورنہ اگر خلاف ورزی کرو گے تو یاد کر لو سوائے جہنم کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آئیے معاملہ یہ ہے ہم سب اہل توحید ہیں اور توحید یہ جو ہے اسلام میں داخل ہونے کی جو سب سے بنیادی چیز ہے، اگر توحید زندگی میں نہ ہو تو ساری چیزیں بیکار ہے۔ اللہ اکبر۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا
خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یعنی یہ توحید اتنا بڑا ذریعہ ایمان والوں جو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. تو توحید الوہیت، اللہ ہی کو الہ مانا جائے، نفع و نقصان کا اختیارات وہ جو ہے رکھنے والا تسلیم کیا جائے، ساری عبادتیں اسی کے لیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة. تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حکم دیا گیا کہ عبادتیں اسی کے لیے خالص طور پر انجام دی جائیں، کسی اور کے لیے نہیں. اگر ذرا سا بھی کمی ہوا تو سمجھیے آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ توحید والے نہیں ہیں، آپ مشرک ہیں. اور شرک کرنے والے کا انجام ان الشرک لظلم عظیم ومن یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ. کہ مشرک کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم بنا دیا گیا ہے. اسی لیے اللہ کا حق ہے کہ اس کے الوہیت کے ساتھ کبھی بھی کھلواڑ نہ کیا جائے. اب دیکھیے ہمارے جوان ہیں، ان کا عقیدہ کتنا خراب ہے. اور دیکھیے آدمی ہنسی اور مذاق میں ہم جیسے انسانوں کے پاس آتا ہے. الحمدللہ ہم نے لوگوں کا عقیدہ تو ان تمام معاملات میں اچھا ہے، لیکن ہمارے جوانوں کا معاملہ بڑا الگ اور الگ دکھ رہا ہے، کیونکہ توحید کے ساتھ یہ بڑا کھلواڑ کر رہا ہے، بہت کھلواڑ کر رہا ہے. یہ اللہ کے علاوہ غیروں کی قسم کھاتا ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کی قسم کھاتا ہے. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. اور یہ شرک جو ہے ہمارے لیے زیب نہیں دیتا ہے، یہ ہماری دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دینے والا ہے. اب آئیے اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو نفع و نقصان کا اور ان کی باتوں کا بھروسہ کرتے ہیں، جانتے ہیں بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. جانتے ہو حاجی صاحب ہے 10 حج کیا ہوا ہے، کتنا؟ 1 نہیں 2 نہیں، اب تو باؤنڈ لگ گیا نا کرونا کے بعد، ورنہ دیکھیے جیسے موڈ میں آتا سب عمرے کے لیے نکل جایا کرتے، نہ جانے دولت مند کتنا عمرہ کیے ہوں گے. تو 10 حج حاجی صاحب کیے ہوئے ہیں. حجن اماں نے کہا کہ جاؤ ذرا، اب یہاں کی پتہ نہیں کون سی مارکیٹ ہے، کہ جاؤ مارکیٹ سے جاؤ اور کچھ بھاجی وجی لے آؤ، جو ہے سبزی وغیرہ، اور جو ہے شام کو بنانا ہے اسے. چنانچہ حاجی صاحب گئے، ماشاءاللہ سفید پوشاک ہے، کرتا پائجامہ ہے، ٹوپی بھی ہے، بڑھاپے میں. اب جا رہے تھے راستے میں اور راستے میں بلی گزر گئی. اب وہیں سے واپس چلے آئے، گھر میں پہنچے، حجن اماں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا سبزی؟ ارے بیگم صاحبہ، ان کی ماں، سنو اصل میں جا رہا تھا نا تو وہ جو ہے راستے میں بلی گزر گئی، اس نے راستہ کاٹ دیا، اس لیے میں گیا نہیں کہ میرا جانا ہی غلط ہو جاتا، اس لیے میں واپس چلا آیا. بتاؤ کہ جب آدمی مشرک ہوتا نا، مشرک، تو کتے اور بلی سے بھی ایسے ڈرتا ہے. اور جب آدمی موحد ہوتا ہے، اہل توحید ہوتا ہے، تو بڑے سے بڑے توحید کے سامنے سارے کے سارے لوگ فیل ہیں، حکومت اور حکمراں کے سارے سسٹم بھی فیل ہو جاتے ہیں. وہ جوان جو بادشاہ کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ، کہ جب ان کی عبادتوں کا چرچا ہوا کہ وہ اللہ کو اپنا رب ماننے لگے اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا، تو بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب کیا کہ بتاؤ کیا ہے. چنانچہ ان جوانوں نے بادشاہ کے سامنے، حکمراں کے سامنے، پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر کی پرستش کر رہی ہے، لیکن علل اعلان اللہ کی توحید کا کیا کیا؟ اقرار کیا. ایمان والو، تو توحید تو وہ ہے جان بھی چلی جائے، توحید تو وہ ہے ساری چیزیں بھی قربان ہو جائیں، لیکن پھر بھی انسان سب کچھ گنوانے کے لیے تیار ہے، لیکن توحید کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے
آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جو لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے بھی کسی کاہن کو یا ایسے کسی بابا کو اپنا پوتھا پتری دکھایا، کیا ہے؟ اللہ پہ یقین نہیں ہے نا، اس کی الوہیت پہ تمہیں جو ہے بھروسہ نہیں ہے نا، تو جس نے بھی دکھایا اس کے اعمال نکارت ہو گئے، چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں میں نے مذاق میں ایسا کیا تھا، نہیں، یہ بھی نہیں صحیح ہے، یہ بھی اللہ کی الوہیت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کسی جوتشی سے، کسی بابا سے اپنے زندگی کے بارے میں پوچھا جائے، اسے خود ہی نہیں پتا ہے۔ اب اگر نہ سمجھ میں آئے تو آج کے اعتبار سے میں سمجھا دیتا ہوں۔ 2020 ورلڈ کپ ہوا نا گیا ورلڈ کپ، دیکھو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ 20 ورلڈ کپ گیا نا، جب انڈیا پہنچی کہاں کہ اب جو ہے فائنل میں پہنچ جائے گی، ہے نا، فائنل میں پہنچ جائے گی، ورلڈ کپ جیت کے لائے گی، ابھی جیتی نہیں، ابھی گئی نہیں، ہاں ابھی جیتی نہیں، ابھی گئی نہیں، فائنل ہی میں باہر ہو گئی، سیمی سے ہی واپس چلی آئی۔ اس سے پہلے 11 ٹیلی ویژن آپ نے دیکھا ہوگا، موبائل دیکھا ہوگا، 11 بڑے بڑے انڈیا کے جوتشی کاروں نے کیا کیا معلوم ہے؟ سب نے کہا کہ آپ تو شنی چڑھی ہوئی ہے، اس بار تو انڈیا ہی جیتے گا۔ وہ بھی بیان کر رہا، وہ بھی بیان کر رہا، وہ بھی بیان کر رہا، شنی جو ہے چڑھی ہوئی ہے، انڈیا جیتے گا، 20 ورلڈ کپ جیتے گا۔ چلو خدا نہ خواستہ اگر جیت گیا ہوتا تو پاکھنڈ تو آسمان پر ہوتا، اور کتنے یہی جو ہے میچوں کے دیکھنے والے ہمارے جوان جو ہے ان کی باتوں پر بھروسہ کر لیتے، اگر بن گیا ہوتا تو بھروسہ کر لیتے، کیونکہ یہ ان کا جذبہ اتنا ہے اس تعلق سے، میچ اور کرکٹ کے تعلق سے، کہ اپنی جان تک بھی دینے کو گوارا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو بیٹھک ان کی باتوں پر آ جاتے، جب 11 نے پیش کیا تھا جیتے گا ورلڈ کپ، اور خوب نگارہ بجائے کہ معاملہ ہمارا حل ہے، لیکن جیسے ہارے سارے بابا، جیسے ہارے سارے بابا فیل ہو گئے۔ بتاؤ کتنے بڑے یہ لوگ ہیں جو دنیا کو دھوکے میں ڈالیں۔ ایسے دھوکے بازوں کے ساتھ بھی جو ہے، کیوں یہ چیٹنگ ہے، 420 ہے، وہ جیتا نہیں، اس کو جیت کا جو پروانہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے ہی کوئی ایک آدمی تھا جو ہے، نیتا لوگ ہوتے ہیں نا جو غیر، وہ جیتنے سے پہلے، الیکشن سے پہلے کچھ ایسے ہوتے ہیں، اپنے باباؤں سے کہتے ہیں میں کیا ہوگا، بتاتا ہے جیتے گا، جو بھی آئے گا کہ جیتے گا، کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی جب اپنی منوالی سنتا تو خوش ہوتا ہے، بتا دیتا جیتے گا، جیتا تو ٹھیک ہے۔ تو ایک نے جو ہے کہا جیت کا پروانہ دے دیا تھا، اور جب الیکشن ہوا، کاؤنٹنگ ہوئی، ہار میں آیا، واپس تو گیا بابا کو سیدھے مارنے، پیسہ بھی دیا تھا، بولے تھے جیتوں گا تو جیتے ہی۔ بہرکیف اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت کے ساتھ ایمان والوں کھلواڑ نہ کرو۔ اور جب آدمی مشرک ہوتا ہے نا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ توحید میں ہمارے لیے فائدہ ہے، ارے ہم اللہ کی بندگی کریں یا نہ کریں، اللہ رب العالمین کو رب مانے یا نہ مانے، الہ مانے یا نہ مانے، ہمارے نہ ماننے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اگر ہم مانے بھی تو اس کی عظمت اور کبریائی میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں، فائدہ ہمارا ہے۔ جیسے ایک ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں سکون اور اطمینان کی زندگی جیے، یہ ہر ماں باپ کی دلی خواہش ہے، کتنا بھی ماں باپ کیسے ہو، چور بھی چاہتا ہماری اولاد اچھی ہو، شرابی بھی چاہتا ہماری اولاد اچھی ہو، تو ماں باپ اپنے زندگی کا آخری دم بھی اولاد کے لیے قربان کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو، ہماری اولاد کو پریشانی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ایک در کے ہو جاؤ، ورنہ دنیا کے لوگ تمہارے ایمان کو نہیں، صرف تمہارے ایمان ہی کو نہیں، دولت کو، تمہارے جو ہے سارے کے ساری زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور دیکھیے جب آدمی ہوتا ہے نا مشرک تو کیسا برباد ہوتا ہے، ایمان عقیدہ تو گیا، اللہ کے حق کی حقوق تلفی ہوئی وہ الگ چیز ہے، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، لیکن ہمارا کیا ہمارا عقیدہ گیا،
اور ہماری دولت گئی. نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی. مولوی صاحب ہمارے گھر میں اب تو ماشاءاللہ ہم لوگ اہل توحید ہیں، اب کیا کہوں میں بھائی، کسی کو برا نہ لگے، اہل حدیثوں کی ہاں تو کم ہے، ورنہ آپ ذرا سا دوسرے کیٹیگری میں جاؤ گے تو 5 تعویذ یہاں ملے گا، کمر میں ملے گا، یہاں ملے گا، چھلا کڑا یہاں ملے گا. لگے ہی گا نہیں کہ یہ مہاراشٹرین ہے کہ مسلمان ہے، دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. اور آج یہی حال ہمارے جوانوں میں ہے جو ہمارے گھروں کے ہیں. اللہ اکبر. تو بہر کیف جو ہے دولت کیسے جاتی ہے؟ بابا نے کہہ دیا، کسی مجاور نے یا کسی ایسے مولوی نے کہہ دیا. اب ہمارے ہاں تو بڑا سادگی ہے، بڑی ہم مکلف ہیں شریعت کے، کچھ اور بیان نہیں کر سکتے. اگر ذرا بھی بیان کریں گے تو ہمارے لوگ حق کی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے، مول صاحب پہ جو ہے الٹے ہی گرفت کر دیں گے. تو بہرکیف ان کے ہاں سب جائز ہے. اب دعا کرنا شروع کر دیا. بہت واقعہ ہے بھائی، بہت ایک دم سچا واقعہ، یہ اخباروں کا نہیں ہے بلکہ ایک دم صحیح واقعہ ہے زندگی کے معاملات کا، کہ گھر میں کیا ہو رہا تھا، مصیبت پریشانی آ رہی تھی. بھائی بخار، سردی، زکام اور کیا نام ہے، یا تکلیف کس کو نہیں ہوتی ہے بھائی؟ سب کو ہوتی ہے. اور یہ تو زندگی میں تقدیر کا حصہ ہے نا. جب ہم ایمان لائے، مسلمان ہوئے، تو یہ بھی ہے نا کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ والقدر خیرہ و شرہ. قدر خیرہ و شرہ تو ہے کہ تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. اگر اس میں ذرا سا کھوٹ ہوا تو ہم ایمان والے نہیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. ایمان والے تو بہر کیف تھا پریشانی، تو کچھ اور تھا معاملہ. اب گئے، اب جانتے ہو عورت پہ جو حاوی ہو جائے وہ سمجھو سب سے بڑا سکندر ہے. حاجی صاحب، مولی صاحب، سب کی پگڑیاں اسی عورتوں سے اچھل جاتی ہیں اور سب اسی کے سامنے سلنڈر ہیں بھائی، ہے نا. وہ جو کہہ دے معاملہ سب بن جائے گا. اب جو ہے کیا نام ہے، دعا شروع ہوا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ ایک دن جو ہے ایک تعویذ بناؤ، دوسرے دن دوسری تعویذ بناؤ، اور وہ جو نا گھر کا وہ آنگن کا وہ اوپر کا اس میں لٹکاؤ. کہا کبھی کنڈی میں لٹکاؤ، کبھی اس میں لٹکاؤ. چلیے اب کل بھی آئیں گے، پرسوں آئیں گے، کیلا ٹھوکیں گے گھر میں تاکہ جو ہے کیا نام ہے شیطان آئے نا. اب وہ کیلا ٹھوکتے ٹھوکاتے، تعویذ دیتے دلاتے، معاملہ کیا ہو رہا ہے پتا ہے؟ سونا. اب یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ کہاں کا ہے. اب ہمارے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہوگا، میں کہاں سے کہاں کا ہوں، اگر کچھ کروں تو مجھے پکڑ لے جاؤ گے. لیکن اس بابا کے بارے میں یہ بھی نہیں پتا ہے کہاں کا رہنے والا. چنانچہ کرتے کراتے جو ہے یقین اور اعتماد میں لیتے ہوئے یہ گہنا، یہ زیور اور جتنا سب تھا 2-4 لاکھ 10 لاکھ پونجی سب اٹھا کے لے کے جب چلا گیا، تب بعد میں ہوش میں آیا، ہو فلانے کے ابو وہ تو بہت بڑا جو ہے مکار تھا، لے کے چلا گیا. اب ڈھونڈ رہے ہیں کہاں پاؤ گے اس پاکھنڈ کو، کہاں پاؤ گے. دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہے. ایمان والو عقیدہ گیا، دولت گئی، گھر کی عزت و آبرو لٹی، اللہ کو چھوڑنے کا نتیجہ اسی دنیا میں یہی دکھائی پڑ رہا ہے. باقی آخرت میں جو ہوگا وہ تو الگ ہی ہے، اس کی سزائیں، اس کا تو کوئی ثانی ہی نہیں. ایمان والو اسی لیے اللہ کو ہی مانا جائے، تسلیم کیا جائے. نفع نقصان دینے والا، پریشانیاں مصیبتیں ہیں، سب کچھ وہی ٹالنے والا، اس کے علاوہ وہ لوگ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اگر کریں گے تو غلط ہے. اس کے بعد آئیے تیسری چیز، اللہ کے حق کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے. کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے نام بتلائے ہیں، اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا جائے. کیا ہے؟ اللہ کے نام رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، رزاق ہے، 99 نام ہے صفاتی، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے. لیکن اب تو ماشاءاللہ ہم انگریزی زیادہ پڑھے ہیں، ہے نا، کہ جو ہے معاملات یہ ہے کہ ہم زبانوں کے ساتھ اللہ کے ان صفاتی ناموں کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں. عقیدہ بڑا باریک ہوتا ہے، اور عقیدے میں کھوٹ ہو تو مسلمان نہیں ہو سکتے. ایمان والو اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
مکے والوں نے کیا کیا؟ مکے والوں نے آپ کو امانت دار کہا، آپ نے آپ کو صادق کہا، لیکن جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک اللہ کی بات کہی، ویسے ہی پورا مکہ بولو آپ کے خلاف ہو گیا۔ آج یہی معاملہ ہمارے یہاں بھی ہے۔ آج دنیا کو ہمارے مکان سے، ہمارے دکان سے، ہمارے تجارت سے کوئی لفڑا نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ کہاں ہے کہ ارے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں۔ ارے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، معاملہ تو توحید کا ہے۔ ابھی آپ جاؤ، شامل ہو جاؤ، آپ کو لوگ اعزاز دیں گے، آپ کو لوگ اپنا قریبی بنائیں گے۔ اللہ کی توحید کے ساتھ کھلواڑ کرو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کبھی بھی کھلواڑ نہ کیا جائے، توحید خالص اپنایا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات جو ہے جیسے اللہ نے بیان کیا ویسے ہی کیا جائے، یہ اس کے حقوق ہیں۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو حق تلفی ہوگی۔ جیسے ہمارے ہاں مثلاً آپ سن لیں اس بات کو، اس کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ انگریزی میں جب نام بدلتا ہے یا آپ انگریزی زبان بولتے ہیں تو ہمارا نام مان لیجئے عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے یا آپ کا نام سعد ہے، سعید ہے، تو جب انگریزی میں بولتے ہیں واٹ از یور نیم تو کیا کہا جاتا ہے؟ مائی نیم از، بولو مائی نیم از عبداللہ، ہے نا؟ یہی کہا جاتا ہے۔ زبان بدلا، نام وہی رہا۔ گرامر پڑھتے ہیں نا، انگریزی کا گرامر پڑھتے ہیں آپ، ناؤن کبھی بھی نہیں بدلتا ہے۔ کیا ہے یہ اسلوب دیکھیے، اسلوب دیکھیے، ناؤن کبھی نہیں بدلتا، اسم جو ہے وہ اسم ہی رہے گا۔ مان لیجئے آپ کتنے بھی بڑے انگریز ہو جائیں تو پوار بستی کو ترجمے میں نہیں بتایا جائے گا۔ کیا بتایا جائے گا؟ پوار بستی۔ واٹ از یور نیٹو پلیس تو کیا بتائیں گے؟ پوار بستی، ہے نا؟ تو پوار بستی کا ترجمہ اب بتائیے، مراٹھی میں بھی ہو، گجراتی میں ہو، ملیالم میں ہو یا دنیا کی دیگر اور زبانوں میں، ہندی میں ہو، تو زبان کے بدلنے سے جب جگہ کا نام، آپ کا نام نہیں بدل سکتا ہے تو بتائیے اللہ کا نام بدلا جا سکتا ہے؟ ہاں بدلا جا سکتا ہے؟ نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ ایک ادنا سے انسان کا نام، ایک ادنا سی جگہ کا نام جب نہیں بدلا جا سکتا ہے، یعنی زبانوں کے بدلنے سے نام نہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو بتاؤ اہل ایمان، اے مسلمانوں، ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ نے جن ناموں کو بتلایا ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم نام کو پکاریں؟ کہیں کہ گاڈ، اب انگریزی زیادہ پڑھا ہے، گاڈ ہے صحیح؟ بتاؤ یہ ہے صفاتی نام میں سے؟ گاڈ ہوا، ایشور ہوا، بھگوان ہوا، جو بھی ہو، یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ آپ بھلے ہی پھینک لے لمبی لمبی، یہ ہماری زبان ہے، چل جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عقیدتاً جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو انہیں ناموں کے ساتھ پکارا جائے، اللہ رب العالمین کو انہیں ناموں کے ساتھ پکارا جائے۔ ایمان والو فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اس کے ناموں کے علاوہ کوئی اور نام سے نہ پکارا جائے، یہ الحاد ہوگا، یہ شرک کے دائرے میں جائے گا۔ اسی لیے ایمان والو ان باتوں پر ذرا غور کر لو۔ تو یہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا
الذین یلحدون فی اسمائہ، اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا جائے جن ناموں کو اللہ نے بتلایا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہ کہیں اپنی طرف سے۔ اللہ نے بیان فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور قرآن میں آیا ایک سورہ ہی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سب توحید خالص ہے، اور توحید خالص ہی اللہ کے حقوق کی صحیح ادائیگی کا نام ہے۔ اور ساری چیزیں ہیں، ہاں جو ہے بہت سارے حقوق ہیں، اگر بیان کرے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ اب ہم کو یہیں تک اجازت ہے، وقت ختم ہو چکا۔ اب میں چند دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ پروردگار عالم، ہم نے جو کہا ہے اللہ اگر ہمارے کہنے میں کوئی کمی کوتاہی ہے اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما دے یا رب۔ اے اللہ ہم نے جو سنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے کے ساتھ صحیح باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما یا رب۔ پروردگار عالم، جو تیری دین کے خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، مالی ہو، بدنی ہو یا جس بھی طرح کے ہو، اللہ ہم سب کی قربانیوں کو تو قبول فرما لے یا رب۔ اے اللہ رب العالمین، جو اس مجلس میں شریک ہیں، اے اللہ ہماری اسی حاضری کو ذریعہ نجات بنا دے یا رب۔ اے پروردگار عالم، ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ تو نے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں اے اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما یا رب۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اے اللہ روزی کے معاملات میں، بیٹیوں کے رشتوں کے معاملات میں، اے اللہ ہر مسلمان بندے کی ہر جائز راہیوں کو تو پورا فرما دے یا رب۔ اے پروردگار عالم، ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرما یا رب۔ اے اللہ رب العالمین، ہماری بے چینی کو تو چین میں تبدیل کر دے یا رب۔ اے پروردگار عالم، تو ہم مسلمانوں کا حامی و ناصر بن جائے یا رب۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما یا رب۔ اے اللہ ہمارا تم حافظ بن جائے یا رب۔ اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ کلمہ توحید پر ہوا ہے، الہی تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا رب۔ اے اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب۔ اے رب العالمین، اتنا ہی نہیں، جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ اتنا ہی نہیں رب العالمین، تو نے جو جنت بنائی ہے اے اللہ ہم تمام موحدین بندوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔